اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کریم اللہ وجہ کریم کے حوالے سے، آخر تک لازمی سنیے گا۔ دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے، جن میں سے اکثر ایسے ہوئے کہ ان میں کوئی کمال و خوبی نہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوئے جو صرف چند خوبیاں رکھتے تھے، مگر حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم کی وہ ذات گرامی ہیں جو بہت سے کمال و خوبیوں کی جامع ہیں۔ آپ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی، حیدری کردار بھی ہیں اور صاحب الذوالفقار بھی، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار بھی، اور حضرت حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار بھی، صاحب سخاوت بھی اور صاحب شجاعت بھی، عبادت و ریاضت بھی اور فصاحت و بلاغت والے بھی، حلم والے بھی ہیں اور علم والے بھی ہیں، فتح خیبر بھی ہیں اور میدان خطابت کے شہسوار بھی۔ غرض کہ آپ بہت سے کمالات و خوبیوں کے جامع ہیں اور ہر ایک ممتاز و یگانہ روزگار ہے۔ اسی لیے دنیا آپ کو مظہر العجائب الغرائب سے یاد کرتی ہے اور قیامت تک اس طرح یاد کرتی رہے گی۔ آپ کا نام علی بن ابی طالب اور کنیت ابو الحسن و ابو تراب ہے۔ آپ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے، اور یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر کے ہجرت فرمائی۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف۔ آپ واقعہ فعل کے 30 سال بعد پیدا ہوئے اور اعلان نبوت سے پہلے ہی مولائے کل سید الرسل جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے کہ جب قریش قحط میں مبتلا ہوئے تھے تو حضور علیہ السلام نے ابو طالب پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم کو لے لیا تھا۔ اس طرح حضور علیہ السلام کے سائے میں آپ نے پرورش پائی اور انہی کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھلتے ہی حضور علیہ السلام کا جمال جہاں آرا دیکھا۔ انہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں سیکھیں، اس لیے بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، یعنی آپ نے کبھی بت پرستی نہ کی، اور اسی لیے کرم اللہ تعالیٰ وجہ آپ کا لقب ہوا۔ آپ کا قبول اسلام: حضرت علی کریم اللہ وجہ کریم نوعمر لوگوں میں سب سے پہلے اسلام سے مشرف ہوئے۔ تاریخ الخلفاء میں ہے کہ جب آپ ایمان لائے اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی، بلکہ بعض لوگوں کے قول کے مطابق 9 سال اور بعض کہتے ہیں 8 سال، اور کچھ لوگ اس سے بھی کم بتاتے ہیں۔ اسی طرح جنگ خیبر کے موقع پر بھی حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم نے شجاعت اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے ہیں جس کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا اور لوگوں کے دلوں میں جوش و ولولہ پیدا کرتا رہے گا۔ خیبر کا وہ قلعہ جو مرحب کا پایہ تخت تھا، اس کا فتح کرنا آسان نہ تھا۔ اس قلعے کو سر کرنے کے لیے سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عنایت فرمایا اور دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، لیکن فتح خیبر ہونا تو کسی اور کی مقدر ہو چکا تھا، اس لیے ان حضرات سے وہ فتح نہ ہوا۔ جب اس مہم میں بہت زیادہ دیر ہوئی تو ایک دن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ وہ شخص اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو دوست رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی اس خوشخبری کو سن کر صحابہ اکرام نے وہ رات بڑی بے قراری میں کاٹی، اس لیے کہ وہ ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ ایک کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل صبح ہمیں جھنڈا عنایت فرماتے تو اس بات کی سند ہو جائے کہ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب رکھتے ہیں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چاہتے ہیں، اور اس نعمت عظمت اور سعادت کبریٰ سے بھی سرفراز ہو جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت
علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم فرمایا اور اپنے ساتھ نہیں لیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہاں عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑے جاتے ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑ جاتا ہوں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے؟ البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے کے وقت 40 دن کے لیے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ بنایا تھا، اسی طرح جنگ تبوک کی روانگی کے وقت میں تمام اپنا خلیفہ نائب بنا کر جا رہا ہوں۔ لہٰذا جو مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، وہی مرتبہ ہماری بارگاہ میں تمہارا ہے۔ اس لیے اے علی، تمہیں خوش ہونا چاہیے، تو ایسا ہی ہوا۔ تو اس خوشخبری سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تسلی ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک کنیت ابو تراب بھی ہے، جیسا جب کوئی شخص آپ کو ابو تراب کہہ کر پکارتا تھا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے، اور رحمت عالم صلی